وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نوح، اور پڑھ سنائیے ان پر خبر نوح علیہ السلام کی. نبأ کون سی خبر؟ اہم خبر، اہم واقعہ ہے نوح علیہ السلام کا. اور وَاتْلُ کہہ کے کس کو خطاب ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پڑھ سنائیے انہیں، ان کفار مکہ کو، خبر نوح علیہ السلام کی. کیا خبر؟ اذ قال لقومہ، جب اس نے اپنی قوم سے کہا تھا. کیا؟ یا قوم، اے میری قوم، ان کانا، اگر ہے، کبرا، بڑا، بھاری، شاق، گراں، ناگوار، علیکم، تم پر، کیا؟ مقامی، میرا مقام، میرا قیام، میرا کھڑا ہونا، وتذکیری، اور میری تذکیر، میرا تذکیر کرنا یعنی یاد دہانی کرانا، بآیات اللہ، اللہ کی آیات کے ساتھ، یعنی اللہ کی آیات پڑھ کے تم کو نصیحت کرنا، اچھی باتیں یاد کرانا، اللہ کی طرف بلانا تم پہ بہت گراں ہے، بڑا بھاری ہے، بڑا شاق ہے. فعلی اللہ توکلت، تو میں نے اللہ پہ بھروسہ کر لیا، میرا بھروسہ اللہ پر ہے. یعنی اگر تمہیں شاق گزرتا تو پھر جو تم چاہتے ہو کرو، لیکن میں ڈرتا نہیں تمہاری مخالفت سے، میرا بھروسہ اللہ پہ ہے، میرا کچھ نہیں بگڑتا. فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ، اجمعوا کا لفظ کس سے ہے؟ جمع کرنے سے. جمع کر لو اپنا کام، اپنا فیصلہ. اجمعوا کا لفظ نا اجماع سے ہے. اجماع کس کو کہتے ہیں؟ کسی رائے پہ لوگوں کو متفق کرنے کے لیے اکٹھا کرنا، ایک رائے ہونے کے لیے یا یک رائے ہونے کے لیے لوگوں کا جمع ہونا. اور اسی سے پھر اس کا معنی کیا گیا کسی کام کا پختہ ارادہ کرنا. اجمعوا امرکم، پکا فیصلہ کر لو، سب اکٹھے ہو جاؤ، مل کے فیصلہ کرو، تم بھی وشرکاءکم، اور تمہارے شریک بھی. کس بات کا؟ یعنی میرے خلاف جو بھی چال چلنی. ثم، پھر، لا یکن امرکم، نہ ہو تمہارا فیصلہ میرے بارے میں، علیکم، تم پر، غمتن، چھپا ہوا، مبہم، مشتبہ، دشوار، پوشیدہ، تاریک. غمہ کا لفظ غیم سے ہے. غیم اور غمام کس کو کہتے ہیں؟ بادل کو. تو غمام کیوں ہوتا ہے؟ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، کیونکہ سورج کو چھپا جاتے ہیں. اسی سے لفظ غم ہے. غم کیا کرتا ہے؟ دل پہ چھا جاتا ہے، ہر چیز بلا دیتا ہے، انسان کو اپنے اندر مشغول کر لیتا ہے. تو مراد کیا ہے؟ تم سب میرے خلاف جمع ہو جاؤ، اور جو تم نے فیصلہ کرنا ہے اس کو اچھی طرح سوچ سمجھ کے کرو. فیصلے کا کوئی کارنر، کوئی حصہ، کوئی پہلو تشنا نہ ہو. ثم اخضعوا الی، پھر اس فیصلے کو میرے خلاف نافذ بھی کر لو، میرا قصہ چکا دو. ولا تنظرون، اور مجھے مہلت نہ دو، کوئی انتظار نہ کرو. یہ بات کون کر سکتا ہے؟ جس کو اپنے کام کی سچائی پر پورا یقین ہو. اور پیغمبر کے لیے یہ یقین بہت ضروری ہے. اور پھر جو بھی اللہ کی طرف بلائے، اللہ کی طرف بلانے والے کے پاس اس طرح کا یقین بے حد ضروری ہے. کیا کہ سب نفع نقصان کا مالک صرف اللہ ہے. ساری دنیا بھی مل کر اگر کسی کو نقصان دینا چاہے نہیں دے سکتی جب تک کہ اللہ نہ چاہے. حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہی کہا تھا. سورۃ ہود میں آتا ہے 54 سے 56 میں، انی اشہد اللہ واشہدوا انی بریء مما تشرکون من دونی فکیدونی جمیعا ثم لا تنظرون. سب مل کے چال چلو میرے خلاف جو چلنی، مجھے بالکل مہلت نہ دو. انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، میں نے اللہ پہ بھروسہ کر رکھا ہے جو میرا رب ہے اور جو تمہارا رب ہے. یہ ہے خالص توحید. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم، اللہ کے اولیاء کسی سے ڈرتے نہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کو یہ یقین ہوتا ہے کہ نفع اور نقصان اللہ کے ہاتھ میں، وہ اپنی باغیں اللہ کے ہاتھ میں دیتے ہیں. ان کو معلوم ہے کہ اگر کوئی چیز بظاہر ان کے حق میں ہو رہی ہے تو بھی ان کے لیے فائدہ مند ہے، اور اگر کوئی چیز بظاہر حالات میں ان کے خلاف جا رہی ہے اور لوگ سمجھتے ہیں ان کا نقصان ہو رہا ہے، اور وہ کیا سمجھتے ہیں؟ اسی میں ہمارے لیے فائدہ ہے، ہماری بھلائی اسی میں.
کیونکہ وہ اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہوتے ہیں. اللہ کے فیصلوں پہ انسان کیوں راضی ہو؟ وجہ. اور کب راضی ہو سکتا ہے؟ جب اس کو یقین ہوتا ہے کہ وہ سب سے زیادہ علم والا ہے. دیکھیے کہ اکثر ہم لوگ قضاء و قدر کے معاملے میں شکوے کرتے ہیں، یعنی اس صورت کا موضوع جو ہے اہم قضاء و قدر ہے. یہ کیوں ہو گیا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اس نے نقصان کیوں دے دیا، وہ بات میری مرضی کے مطابق کیوں نہیں ہوئی، میرا یہ کام کیوں نہیں ہوا مثلاً. اور اس کے پھر اسباب مختلف لوگوں کو بناتے اور بتاتے رہتے ہیں. کتنی بھی ناگوار چیزیں جو زندگی میں آتی ہیں، ان سب چیزوں میں ہم وقتی طور پہ کیا سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارے ساتھ بڑا ظلم ہوا، بڑی زیادتی ہوگی، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا. اگر ہمیں یہ یاد رہے کہ ہر چیز اللہ کے اذن سے ہوتی ہے، کسی انسان کے بس میں کچھ نہیں، اللہ ہی کے اذن سے ہوتا ہے. کل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا هو مولانا هل تربصون بنا الا احدى الحسنیین. مومن اپنے لیے ہر حالت کو کیا سمجھتا ہے؟ حسنیین، بھلائی سمجھتا ہے کہ اللہ اس پہ ظلم نہیں کر رہا. دیکھیے زندگی میں کتنی چیز ہوتی ہے نا جن کی انسان تمنا کرتا ہے اور انسان کو نہیں ملتی، اور پھر انسان سیلف پٹی کا شکار ہوتا ہے کہ کیوں نہیں ہو رہا، بس جلدی یہ کام ہو جائے. اور یہ چیز باقی سب کو مل گئی، مجھے کیوں نہیں ملی؟ کوئی بھی چیز ہو سکتی، اور اس وقت انسان بے صبرا ہونے لگتا ہے. لیکن یہ بھول جاتا ہے کہ یہ اللہ کا فیصلہ، کوئی چیز اللہ کے اذن کے بغیر نہیں ہوتی نا. ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے، اور اس نے اسی وقت پہ ہونا، اس سے پہلے آپ جو مرضی کر لیں نہیں ہو سکتی. اچھا پھر کیا چیز آپ کو صبر میں رکھے، اطمینان میں رکھے؟ اللہ پہ توکل، بھروسہ. وہ کیسے آئے؟ جب یہ یقین آئے کہ اللہ کا علم ہر چیز سے زیادہ ہے، اور وہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں. اور اگر کسی چیز کے آنے میں میری ذات تک تاخیر ہو گئی، یا وہ مجھے نہیں ملی جو میں چاہتا ہوں، تو اس میں ضرور میری کوئی بھلائی ہے. عسیٰ ان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا. ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں سخت ناپسند ہو اور اللہ نے اسی میں تمہاری بھلائی رکھی ہو. ہماری ماں ہمارے لیے کبھی برا نہیں چاہتی، کوئی ماں اپنے بچے کے لیے برا نہیں چاہتی، چاہے وہ بچوں کو برا ہی کیوں نہ لگے. اکثر بچوں کو برا ہی لگتا ہے. ہاں دیکھیں نا، آپ جو کچھ ان کو سمجھاتے ہیں وہ کیا سمجھتے ہیں، وہ کبھی بھی نہیں خوش ہوتے. لیکن بڑے ہو جاتے ہیں، جب خود ماں باپ بن جاتے ہیں تو پھر قدر کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں نہیں صحیح کرتے تھے. اگر آپ ہمیں نہ ڈانٹتے اور نہ پڑھاتے اور نہ سختی کرتے تو ہم بگڑ چکے ہوتے. تو اسی طرح باقی چیزوں میں بھی انسان کو بعض اوقات اللہ کے فیصلے نہیں سمجھ آتے، وہ جلد بازی کرتا ہے. لیکن اللہ کو پتا ہوتا ہے کہ کس کو کب کیا ملنا چاہیے. اور یہاں بھی پیغمبروں کے اندر یہ ساری کیفیات اعلیٰ ترین درجے میں ہوتی ہیں. کسی کا خوف نہیں، اللہ پہ بھروسہ اور توکل اور انتظار، اور لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہیں. تو یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تسلی دینے کے لیے، کیونکہ مکی صورت ہے اور مکہ کے بھی آخری دور میں تقریباً اتری ہوئی صورتوں میں سے ہے جب مخالفت اپنے زوروں پہ تھی، جسمانی اذیتیں بھی، اور ہر لحاظ سے ستایا جا رہا تھا آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو. تو اس وقت ان صورتوں میں پچھلے پیغمبروں کے واقعات کا ذکر کر کے آپ کو تسلی دی گئی کہ آپ بالکل فکر نہیں کریں. نوح علیہ السلام کا کردار دیکھیں. اب دیکھیں کہ نوح علیہ السلام کا واقعہ کتنا طویل ہے، 950 سال کا کام ہے جس کو آپ ایک آیت میں پڑھ رہے ہیں. نبأ نوح کیا ہے؟ اذ قال لقومہ یا قوم ان کان کبر علیکم مقامی وتذکیری بآیات اللہ. تو پھر ٹھیک ہے، نہیں مانتے نہ مانو، اور جو کچھ میرے خلاف کرنا ہے کرو. فعلی اللہ توکلت، تمہاری چالوں اور سازشوں کے مقابلے میں میرے پاس ایک اور ہتھیار ہے، اور وہ کیا ہے؟ توکل علی اللہ. اور پھر آپ دیکھیں کتنے آرام سے ان کو کہتے ہیں فاجمعوا امرکم، جاؤ سارے مل کے جو سازش کرنی ہے کرو، جو پلاٹنگ کرنی، جو پلاننگ کرنی، کچھ بھی کرنا کرو، خود بھی جاؤ وشرکاءکم، اپنے شریک بھی لے جاؤ، اور پھر ایسا فیصلہ کرو جو تم سب کو اچھی طرح پتا ہو. ثم لا یکن امرکم علیکم غمہ، کوئی جھول نہ اس فیصلے میں، بڑا صاف واضح کلیئر کٹ ہو. اور پھر صرف فیصلہ ہی نہیں کرو، ثم اخضعوا الی، اس فیصلے پہ عمل بھی کر لو. اتنی جرت کس میں ہو سکتی ہے؟ جو واقعی یہ سوچتا ہو اور اس کا ایمان ہو کہ ہر نفع اور نقصان اللہ کے پاس، ہر چیز کا فیصلہ اس کے ہاتھ میں، صرف وہ کہہ سکتا ہے.
کہ کوئی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. ولا تنظرون، مجھے مہلت بھی نہ دو، جتنی جلدی کرنا چاہتے ہو کر لو.